السلام علیکم۔ دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف صاحب ملنے گئے نواز شریف صاحب سے اور اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد کیا انہوں نے مشورے لیے ہیں پاکستان کے حوالے سے یا انہوں نے بات کی ہے الیکشن کے حوالے سے؟ یہ تو ایک اہم بات ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس جانب اشارہ کر دیا کہ الیکشن میں جانا تو ہے لیکن اس سے پہلے اصلاحات کرنا ہوں گی اور ان اصلاحات کے بعد ہی ہم الیکشن میں اتریں گے، اور کچھ اسی طرح کی صورتحال ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی آتی ہوئی اور سنائی دی ہے کہ وہ بھی الیکشن میں اسی وقت جائیں گے جب کچھ اصلاحات کر لی جائیں۔ لیکن کیا جلد الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن اس تمام صورتحال پر تیار ہے؟ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں؟ کیونکہ 8 ماہ سے قبل تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب جن کی مستقل اور ہر جلسے میں ایک ڈیمانڈ سامنے آتی ہے کہ جلسے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلد سے جلد کرا دو، اور جتنے جلد الیکشن کراؤ گے اتنے جلد ہی عوام ان لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو کہ عوام کے صحیح منتخب نمائندہ ہوں گے، اور وہی آنے کے بعد ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ لیکن اس وقت کیا جلدی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور اگر الیکشن ہوتے ہیں فائدہ کس کا ہوگا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا؟ نون لیگ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو شہباز شریف صاحب جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس وقت مخلوط حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو کرائسس سے نکالے، اور ان کا جو مخلوط حکومت کی جانب اشارہ ہوتا ہے تو ان کا مطلب ان تمام سیاسی جماعتوں سے ہوتا ہے جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھیں اور اس وقت حکومت میں ہیں، یعنی کہ وہ تمام کی تمام ذمہ داری اس وقت شہباز شریف صاحب اپنے اوپر لینے کو تیار نظر نہیں آتے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی شہباز شریف صاحب وہ کارکردگی نہیں دکھا پائے جس کی توقع کی جا رہی تھی؟ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ترجمان یا رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 182 روپے تھا اس وقت جس وقت شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر وہ 190 تک پہنچا ہے۔ کیا شہباز شریف صاحب پر عدم اعتماد کیا ہے؟ لیکن دوسری جانب جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت گئی ہے تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوا، پاکستانی روپیہ مضبوط ہوا تھا، اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی تھی اور جو سرمایہ کار تھے ان کی جانب سے اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور خان صاحب کی جو جلسے ہیں اس کے بعد جو اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہو یا ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہو، تو اس کے پیچھے کیا ان جلسوں کے ہاتھ ہیں یا لوگوں کو کوئی خوف ہے کہ خدا نخواستہ 20 مئی کے بعد خان صاحب جو کال دیتے ہیں اس کے بعد ہونے کیا والا ہے؟ کیا کوئی افراتفری پھیل سکتی ہے یا کسی قسم کی خدا نخواستہ ملک کے اندر خون ریز قسم کے کوئی دھرنے اور احتجاج کا سلسلہ ہوتا ہے جیسے کہ شیخ رشید صاحب کہتے رہے ہیں، یا پھر کچھ ملک میں بہتری آنے کے امکانات بھی ہیں؟ اور اگر کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے تو کیا خان صاحب اطمینان سے اپنے گھر چلے جائیں گے، کسی قسم کا کوئی دھرنا نہیں دیں گے، کسی قسم کے جلسے جلوس نہیں کریں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، تعارف کرا دوں، مسرت شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ نعیم احمد اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ نعیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ مسرت صاحبہ، کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت الیکشن کی بات جو ہے وہ سبھی لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب یا پھر خان صاحب کا تو مطالبہ ہی یہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں یا تقریباً 9 سے 10 ماہ لگیں گے اس تمام صورتحال کو؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ جیسے ہی خان صاحب کی حکومت چلی گئی پی ٹی آئی کی، تو مین جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ جو انہوں نے پی پی نے ایک لانگ مارچ کیا، اس کا بھی مین پرپز یہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب حکومت چلی گئی پی ٹی آئی کی، جب ان کو حکومت اپوزیشن والوں کو مل گئی تو ان کا وہ رجحان ہی ختم ہو گیا جس پرپز کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے۔ بیسیکلی جو بہت میں یہ سمجھتی ہوں، اور ایون پاکستان کی عوام، پاکستان کا ایون بچہ سمجھ چکا ہے کہ ان کا یہ پرپز نہیں تھا کہ یہ ری الیکشن کی طرف جائے، ان کا پرپز یہ تھا کہ حکومت کتنا بھی ٹائم ہمیں ملے اور ہم حکومت میں بیٹھ کے اپنی من پسندیدہ چیزیں کریں اور چینجز لے کے آئیں، اور مارچ اپریل تک 2023 کی مارچ اپریل تک اس سسٹم کو چلائیں اور چینجز لے کے آئیں، مگر الیکشن نہ کرائیں۔ مگر اتفاق ایسا ہوا، مطلب خدا کی طرف سے میں کہوں گی کہ
جو پلاننگ کی گئی تھی، جو بھی واٹ ایور جو بھی پلاننگ تھی، ڈیفینیٹلی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہو سکی. رزلٹ اس کے برعکس نکلے، اور جب عوام نکلی تو انہوں نے دیکھا، ابھی تو ایک امپریشن کریٹ ہو چکا ہے کہ جو ریئیکشن بیسیکلی خان صاحب کا بھی اتنا زیادہ ریئیکشن نہیں تھا جتنا عوام کا ریئیکشن ہے کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب اس سے قبل جو ہے پی ٹی آئی کی پاپولرٹی جو ہے وہ کافی گر چکی تھی، اور جو لوگ تھے شیخ رشید کہتے ہیں نئی زندگی ملی. مطلب پوری عوام جو ہے نا بار بار مہنگائی کی بات کر رہی تھی، اور وہ سارے ایلیگیشن لگائے جا رہے تھے پی ٹی آئی میں کہ حکومت نے جو ہے نا مہنگائی کر دی ہے، حکومت نے یہ کیا وہ کیا. جب یہ چیزیں سینیریو چینج ہوا، جیسے ہی جو ہے نا گورنمنٹ ان کے خان صاحب کے ہاتھوں سے چلی گئی اور اپوزیشن کے ہاتھ میں آ گئی، تب عام عوام نکلی اور اس نے ریئلائز کیا کہ نہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو چور، یہ ٹولے جو ایک ساتھ ہوئے، دیکھیں یہ جو 40 سال سے پاکستان میں ہوتے آ رہا ہے، یہ کیا کسی بچے سے بھی ڈھکی چھپی بات ہے؟ جو ایک نوجوان ہے، جنہوں نے سارے ادارے دیکھے ہیں، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا ہیلتھ سیکٹر، آپ کا روڈ کا انفراسٹرکچر، کرپشن کا ماحول، کوئی جاب کسی کو چاہیے، کوئی چپراسی کی جاب چاہیے تو اس کے لیے بھی 5-6 لاکھ روپے آپ کو دینے پڑیں گے، تب آپ کو جاب ملے گی. کوئی لا انفورسمنٹ نہیں ہے، کرپشن حد سے زیادہ ہے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کرپشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نکلے اپنے لیے نکلے، وہ خان صاحب کے لیے نہیں نکلے. میں آج بھی آپ یقین کریں، یہ کریں خان صاحب کے لیے نکلتے اگر، تو وہ بات بھی اگینسٹ خان صاحب کے نہیں کرتے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، یہ وہ نہیں. ابھی عام عوام جو ہے نا ریئلائز کر چکی ہے کہ نہیں، خان صاحب از دی اونلی ون آپشن، ہمارے پاس ایک ہی آپشن. چلیں نعیم بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، کیا ایک ہی آپشن ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کا ریئیکشن آیا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے آیا کہ جناب یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرف نہیں جانا ہے، ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، کیا وجہ رہی؟ دیکھیں بات یہ کہ علی بابا 40 چوروں کی جو ٹیم تھی نا، بات یہ کہ انجن جو ہے وہ نیا تھا اور بوگیاں پرانی تھی ساری جتنی بھی، جو اس ملک کے نظام کو چلا رہی تھی. نہ خارجہ پالیسی، نہ داخلہ پالیسی، نہ فائنینس منسٹری کی کوئی ایسی منطق جو ہمیں نظر آ رہی ہو 4 سالوں کے اندر. اصل میں یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، 4 سال انہوں نے جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان برپا کیا. اگر میں بات کروں جب یہ آئے تھے تو 47 روپے کی چینی جو کہ 150 پہ لے جا کے انہوں نے کھڑی کی. 8 روپے کا یونٹ جب عمران خان 126 دن کے دھرنے کے اندر ایک بل لے رہا تھا اور عوام کو کہتا تھا بل نہیں بھرنا، میں جلا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی کوشش کرو، میرے پیچھے مجھے فالو کرتے رہو. اور جب بل جلا کے کہا کہ 2 روپے یونٹ ہونا چاہیے، وہ یونٹ 34 روپے ماشاءاللہ ان 4 سالوں کے اندر چھوڑ کے گیا. اور چینی کے بعد اگر میں بات کروں پٹرول، جس کی بھی آپ بات کر رہے تھے، وہ پٹرول 116 روپے میں مارکیٹ میں دستیاب تھا جب یہ آئے تھے ملک کے اوپر. اور یہاں جو ملک پہ چھوڑ کے گئے تو آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ یہ کہاں چھوڑ کے گئے. ان 4 سالوں کے اندر اس ملک کا جو بگاڑ پیدا کیا، یہ میں نہیں کہتا، ان کا اپنا فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ بات یہ کہ ان کی ترجیحات ہی نہیں تھی کہ بات یہ کہ ملک کی اکنامیکل کرائسس کو ٹھیک کرنا. یہ میں نہیں، ان کے اپنے منسٹر نے یہ بات خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کی ہے. اور 4 سالوں بعد اب یہ کہیں کہ 10 دن کے اندر آپ جو ہے وہ چینی 150 روپے سے، جس کو 4 سال لگا دیے، اس کو آپ جو ہے 100 روپے پہ لے کر آ جائیں. اور الحمدللہ بات یہ چیزیں کافی حد تک بات یہ کہ ابھی آپ چلے جائیں تو آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور پہ چینی آپ کو 90 روپے میں، 85 روپے میں، 80 روپے میں مارکیٹ میں مل رہی ہے. جو آپ کا گھی کا ڈبہ تھا 160 روپے کا تھا، 140 روپے کا تھا، وہ 450 روپے پہ چھوڑ کے گئے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 40 دن تک تو قبر بھی جگہ نہیں دیتی، ابھی تو صبر کریں، ہولے بھی تو بڑی ساری چیزیں. ویسے رمضان پیکیج بھی واپس لے لیا یوٹیلیٹی اسٹور سے، اور وہاں پہ مہنگائی ہوئی. دیکھیں جو ملک کے اندر جو حالات یہ چھوڑ کے گئے نا، خاص طور پہ ایک سب سے بڑا جو ملک کو جو ایک چوٹ پہنچا کے گئے، وہ آپ کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھی. IMF کے خلاف ہم مختلف پینلز کے اوپر، مختلف پلیسز کے اوپر، مختلف فورمز کے اوپر ہم احتجاج کیا کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لے لیں. یہ IMF جو بجٹ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ ہم سہ نہیں سکیں گے. چلو بجٹ تک تو بات صحیح سمجھتے تھے ہم، چلو وہ امپلیمنٹ کریں. پورا اسٹیٹ بینک کو پاکستان ہی ان کے حوالے کر دیا. اب حوالے کر دیا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 40 دن کے اندر، 10 دن کے اندر جو ہے وہ ہم علی بابا جو ہے وہ ہمارے کوئی چھڑی ہے جو 10 دنوں کے اندر ہم ٹھیک کریں. اس وقت بات یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ فوکس یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک ہو،
ہمارا فائننس جو ہے وہ تعلقات ہمارے خراب ہوئے ہیں. داخلہ جو اچھا وہ صحیح کیسے ہوں گے؟ آپ نے جب ذکر کیا آپ نے کہا کہ انجن جو ہے وہ تو نیا تھا لیکن بوگیاں ساری پرانی تھی. وہ تمام جو بوگیاں پرانی تھی وہ تب آپ کے ساتھ آ گئی ہیں. اچھا اب وہ کس طرح سے آپ اچھا وہ بھی چن چن کے وہ بوگیاں اچھا وہ بوگیاں میں مزے کی بات یہ بوگیاں چن چن کے وہ بوگیاں جو کرپٹ ترین بوگیاں تھی جو ایزلی وہاں اس ڈبے سے نکل کے اس ٹرین سے نکل کے وہاں پہ اٹیچ ہو سکتی تھی. اس بارے میں یہ کیا کہ وہ بوگیاں چن چن کے نکالی ہیں اچھے طریقے سے انہوں نے جواب لے واشنگ مشین کے اندر گئی اور جواب لے لوں پہلے جواب لے کے آؤں گا. ان کے پاس جا کے وہ فریش ہو گئی اور نہیں ہو گئی. اچھا مسرور صاحب آپ سے ایک ایسی بات کروں ایسا سوال کرنا ہے جس پہ شاید پتہ نہیں آپ کے پاس بھی جواب ہوگا نہ ہو. ان کو جواب پہلے دینے دیں. جی دیکھیں یہ جو بوگیاں تھیں یہ تھیں ہماری اور بوگیوں کو جلا کے یہ سمجھیں کہ یہ بوگیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ چل کے اس ملک کی جو ہے وہ اکنومی ٹھیک کر سکتی. ان کی بوگیاں تھیں 200 ہمارے معاشیات جس کو ہم تلاش کرتے رہے اور وہ لوگ بھی تلاش کرتے رہے جو ان کو لے کر اس ملک میں مسلط کیے تھے. 16 مہینے کا بچہ وقار بھی چلتا ہے دوڑتا ہے. یہ ان سے گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نا یہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ اچھے ٹائم پر ہو گیا. اس کے بعد جہاں جا کے انہوں نے ملک کھڑا کرنا تھا نا میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد بات یہ کہ ملک تو ہم نے بچا لیا ہم نے ایمان بھی بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. جو حالات انہوں نے خاص طور پاکستان میں سعودی عرب میں مسجد نبوی کے اندر جو پیدا کیے ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا. یہ وہ جو ہے لوگ مسلط ہوئے تھے ملک پر. مسرور صاحب یہ فرمائے گا ابھی بوگیوں کا بھی ایک ذکر ہو رہا تھا تو ان میں جو منحرف اراکین تھے آپ کے چلیں بوگیاں کہہ لیں آپ ان کو منحرف اراکین جو تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین تھے ڈی سیٹ ہونے سے بھی بچ گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے جو ہے فی الحال جو فیصلہ دیا ہے تو منحرف اراکین کی جو نااہلی ریفرنس تھا اسے خارج کر دیا تو وہ بچ گئے ہیں اس وقت اور سپریم کورٹ کی طرف جا تو رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے بچ گئے. ظاہر ہے ایک دیکھیں جو رول جن اداروں کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جا رہا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ملک کے خلاف ہی جا رہی ہیں. عوام نکلی کیوں ہے؟ عوام نکلی اس لیے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی. عدالت تو اپنا ڈیسیشن ہی تب لیتی ہے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے. اس کے لیے گواہ دیے جاتے ہیں اس کو پھر سارے مطلب وکیل مل کے اس کو مطلب پروف کرتے ہیں کہ ہاں جرم ہوا ہے. اب وہ عدالتیں کھلی کہ مطلب جرم ہو رہا تھا نا جرم ہونے والا تھا مطلب اتنا بہت بڑا جرم ہونے والا تھا. اس جرم کو روکنے سے پہلے ہی باہر گاڑیاں بھی کھڑی کر دی گئی اور اندر بھی جو ہے نا ساری مطلب جج صاحبان جو ہے نا آ گئے. یہ دنیا میں فرسٹ ٹائم اس طرح اچھا ججز کو اتنی بے چینی کیوں تھی؟ ججز کو اتنی صبر کرتے دن صبح اچھا ایک کام کرتے ایک چھوٹا بریک ہے بریک کے بعد واپس آؤں گا یہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کیا اس وقت عدالتیں کھل گئی تھیں؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری خطرے میں پڑ گئی تھی اور یہ وجہ تھی. مسرت شاہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ ظلم ہو گیا ہے لیکن مسرت صاحبہ اس تمام صورتحال کو بچانے کے لیے کہ جو ملک ہے وہ صحیح سمت میں چلتا رہے افراتفری نظر نہ آئے کیونکہ اس وقت بھی جو آئینی بحران ہے وہ مستقل نظر آ رہا ہے. جیسے کہ صدر صاحب کی اگر ہم بات کر لیں یا گورنر پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو مستقل بنیادوں پہ مختلف معاملات وہ کر رہے ہیں جس طرح سے خط لکھے جا رہے ہیں مختلف فورمز پہ آپ سمجھتی ہیں کہ کیا وہ درست اقدامات ہیں؟ بالکل صحیح اقدامات ہیں. وہ اس لیے صحیح اقدامات ہیں دیکھیں اپنے رائٹس کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون یہ بات کر رہا ہے جو بھی ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں کیا یہ صحیح تھا کہ سی ایم پنجاب کا جو حلف اٹھایا گیا کس طرح واز دیٹ مطلب لیگل وے؟ یہ سارے انلیگل طریقے جو اڈاپٹ کر کے اس جو امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا ہے دیٹ از ٹوٹلی رانگ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اسی لیے ہی عوام نکلی ہے باہر. خان صاحب روڈ پہ نہیں نکلے عوام نکلی ہے روڈ پہ انہوں نے ریئلائز کیا ہے امریکی پالیسی جو ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر پنجاب حکومت جو ہے میں ایک چیز پہ ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ بات نہ کی جائے کہ توہین عدالت ہے یہ توہین عدالت ہے. آپ انصاف کی دھچکیاں اڑا دیں آپ انصاف کی اتنی توہین کر دیں کہ مطلب میں اب یقین کر جو لفظ استعمال کرنا چاہ رہی ہوں وہ میرے گلے میں نہ پڑ جائے مگر نہیں
ٹھیک ہے، آئین کی اگر جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے بھی تو اس کے لیے دن ہے. آپ جب عدالتیں کھلیں گی تو دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جرم جب کیا جائے تب عدالتیں اپنا رول پلے کرتی ہیں. جرم ہونے سے پہلے جو بھی ہو، جو بھی سزا ہو، جو بھی جرم ہو، کہنے کا مقصد ہے جب جرم ہو جائے تب عدالتوں کے پاس کیسز آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جرم نہ ہو، اس ڈر اور خوف سے. ججز کو کہا کس نے، فون کس نے کی، انہیں بتایا کس نے کہ ظلم ہونے والا ہے یا جرم ہونے والا ہے. میڈیا پورا پاکستان آ کے پھاڑ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. جو ہونے جا رہا تھا اگر انہیں پتا چلا گیا. دیکھیں یہ کیس آدھی رات کو سبمٹ کیا کس نے، جج کو کس نے کیس سبمٹ کیا. پہلے تو کیس سبمٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پراپر طریقے سے، مطلب ایون جو ہے نا جو بھی اگر کیس داخل کرتا ہے وہ پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے. وہ داخل بھی نہیں ہوا اور ججز کو اتنا ڈر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا نہیں بھائی کیوں اتنا ظلم کیا، کیا وجوہات رہی؟ سب لوگ آپ کے ساتھ مل گئے اچانک؟ نہیں ان کے ساتھ نہیں مل گئے، یہ بھی مل گئے، اب یہ بھی پچھتا رہے. یہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ملے. دیکھیں ان لوگوں نے تو پیسے لیے، ملے یہ کیا، سب کو اپنا اپنا شیئر ملا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کو کہہ رہی ہے شیئر مل گیا. ڈیفینیٹلی بہت بڑا سے شیئر. میں بتاؤں، ان کا جو کولیشن کے ممبر تھے یا ان کے اپنے جو اتحادی تھے یا پھر ان کے جو ممبران تھے، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم عدم اعتماد میں سکسیس، اسی وجہ سے وہ ڈی سیٹ کا معاملہ بھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ہم عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہو گئے. دیکھیں بات یہ 18 کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو اگر ٹوٹل ووٹ پڑے 1,60,00,000، اپوزیشن جماعتیں جو تھیں وہ 3,50,00,000 ووٹ اس پاکستان سے پڑے. 1,55,00,000 والے کا وزیر اعظم آ گیا اور 3,50,00,000 والے اپوزیشن کے اندر آ گئے. تو 3.5 سال پہلے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس کو چپڑاسی نہیں رکھیں، پنجاب کی سب سے بڑی ڈاکو جماعت جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے نفیس جماعت، پھر باپ پارٹی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مل ملا کے ایک حکومت بنا دی گئی. ان کے اوپر جو حکومت بنتی ہے نا اور جو آئینی دروازے سے نہیں آتی ہے تو وہ غیر آئینی دروازے سے نکلنے کی مطلب ابھی جو یہ حکومت آئی ہے غیر جمہوری طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور انہوں نے حتماً کوشش کی. دیکھیں بات یہ، جن کے لیڈر کے قیمتی الفاظ میں یہ یاد ہیں کہ اگر ججز ان کے خلاف فیصلہ دے دیں تو ججز کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، اور جج ان کے حق میں فیصلہ دے دیں تو پھر یہ واہ واہ کرتے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی وزیر اعظم صاحب نے اب 12 بجے کہتا ہے کہ عدالتیں لگی ہیں، مجھے کیوں نکالا، تو اس کو نہیں پتا اتنی بڑی وائلیشن اس نے کر دی، پکڑ کے آئین توڑ دیا. یہ الفاظ ہے رات 12 بجے عدالتیں لگی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا قصور کیا تھا؟ تمہارا قصور یہ تھا تم نے آئین توڑ دیا. نہیں بھائی ایک بات اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے ایک منٹ مصر صاحبہ، ہر دوسرا بندہ جو ہے اس وقت خان صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ سر سیکنڈ میں آپ کو تو اس ملک کے اندر نا سبسڈی کے معاملات جو ہے وہ سمپتی کے معاملات جو ہے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں، اور جیسے سمپتی وہ کٹھی کر رہا ہے نا جس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ ہم پھر آ جائیں گے. یہ 4 سالوں کے اندر انڈے، مرغیاں، کٹے، ڈبلیوسیاں، لنگر خانے، مرغی خانے، زیتون کا تیل، لنگر، پھر ساتھ میں جو ہے نا بھنگ کاج کرے گا، ملک ترقی کرے گا. وہ بھائی 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات دیکھنے والے ابھی تک ڈھونڈ رہے چاند کے اوپر، وہ کدھر گئے سارے فارمولے. اب بات یہ کہ ابھی پھر کہتا میں پھر آؤں گا. 4 سال میں تم نے کیا کر دیا؟ زرداری صاحب کا کہنا ہے ہم نہیں چاہتے دوبارہ سے کوئی سلیکٹڈ آئے، الیکشن کرا دی جائیں لیکن اصلاحات کی جائیں. کیا اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اصلاحات ہوتا یہ کہ آپ جو پارلیمنٹ بنا ہوا ہے نا، پارلیمنٹ کے اندر ہر فورم کے اوپر، ہر بل کے اوپر آپ اصلاحات لے کر آتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں کا موقف لیں اور مشترکہ طور پہ کلامیہ جاری کریں، اور اصلاحات اس کے اوپر خاص طور پہ نیب کے قوانین ہیں غلط بنے ہوئے، اور اس بات کو آخر میں کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نیب کے چیئرمین نے کہا تحریک انصاف کا میں نے تصاویر شروع کیا تو 15 دن بعد پھر بات یہ تحریک انصاف حکومت میں نہیں رہے گی. پھر اس کی ویڈیو آئی تھی سر سے پاؤں تک. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ قوانین کے اندر چینجز ہوں، اصلاحات ہوں. مردم شماری خاص طور پہ سندھ کے ساتھ جو مردم شماری یا کراچی کے ساتھ جو ستیلی معاملہ رویہ کیا ہے، ہمیں یہاں پکڑ کے 1,60,00,000 دے دیے، بجلی دیتے ہیں 1,60,00,000 کی، اور لوگ یہاں 3.5 کروڑ ہیں. پانی دیتے ہیں ہم 1,60,00,000 کا، 3.5 کروڑ کو پانی کہاں سے پورا کریں؟ تو سر اب تو آپ کی حکومت ہے، اب تو مردم شماری کے معاملات ہو جانے چاہیے. اب تو آپ کی حکومت ہے، وزیر خارجہ جیسے اسٹرانگ آپ کے پاس عہدہ ہے، اور ہونے کے بعد اور صحیح جو طریقہ کار ہے اس طریقے کے ساتھ. اب دوسری بات یہ رہی، دیکھیں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مدعو کیا تھا، بلا کے کہا تھا، پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ الیکشن میں کتنا ٹائم آپ کو چاہیے. انہوں نے کہا 7 سے 8 ماہ چاہیے. اب 7-8 ماہ آپ کیلکولیٹ کریں، جنوری میں 7-8 ماہ بن رہے ہیں، 2 مہینے بعد تو جنرل الیکشن بن رہے ہیں. تو 155 پہلے تو ایک تو یہ مراد بھی ساری لے رہے ہیں، ٹی اے ڈی بھی ساری لے رہے ہیں، اور تنخواہیں بھی ساری لے رہے ہیں، اور پھر بات یہ کہ استعفوں کی باتیں بھی کر رہے ہیں. مجھے بڑا گمان گزرا بڑی
مجھے حیرت ہوئی ہے. ایک الیکشن یہ کرنگی میں ہو رہا ہے 240 کا, جس میں ابھی ایم کیو ایم کا جو ہے ایم این اے جو ہے وہ انتقال کر گیا, اس میں بھی اپلیکیشن کے کینڈیڈیٹ جمع کرائی ہے. کھٹک بھائی نے ہمارے کرنگی ضلع کا صدر اور دنیا کا بدماش آدمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مسرور صاحب یہ فرمائیے گا, بالکل یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر جو آپ استعفے دے رہے ہیں تو استعفے دینے کے بعد پھر الیکشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, کیا وہ اگر جیت جاتے ہیں تو کیا وہ پھر استعفا دے دیں گے؟ دیکھیں ضمنی انتخابات میں وہ لوگ نہیں جاتے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, جنرل الیکشن. ضمنی انتخابات جو ہے نا وہ ظاہر جو لوکل لوگ ہیں جو اس ایریا سے پرٹیکولرلی ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ایک لڑنا وہ لڑ گئے اور جیت گئے اور آ گئے, تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ ایک تیاری بھی ہوتی ہے ایک بڑی جنرل الیکشن کو لڑنے کے لیے. ان سب کو جو ہے نا انگیج رکھنا اور ان سب کو تیار کرنا, یہ پرپز ہوتا ہے. اور جو ان کا رائٹ ہے, دیکھیں وہ جنرل مطلب بی ڈی الیکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی, جنرل الیکشن تو ڈیمانڈ ہے, وہ ہے بھی, وہ رائٹ, یہ ہم خالی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, عوام بھی کر رہی. اور یہ سب سے بڑی بات, یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے نا ان کے اندر بھی جو ہے نا کھلبلی مچ چکی ہے کہ جو ہے نا ابھی ہونی چاہیے, ورنہ کیونکہ گراف جو مزے کی بات جو گراف خان صاحب کا بڑھتا جا رہا ہے, اب وہ اسٹریس اتنا ان کے اندر سب کے پھیل چکا ہے کہ یہ اپنی حکومت چلانے پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا خان صاحب کے جلسوں پہ کرتے ہیں. اب جلسوں کے لیے بھی نکل آئے. غالباً جو ہے مجھے اس کا شاید صحیح جواب نہیں مل پایا, کیونکہ 7 امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہاں سے الیکشن کے کاغذات جو ہیں وہ جمع کرائے ہیں, 8 کے قریب جو ہے وہ ایم کیو ایم نے جمع کرائے ہیں. تو اگر کہ جیت جاتے ہیں تو کیا دوبارہ سے استعفیٰ دے دیں گے؟ اس کا جواب نہیں ملا. لیکن بہرحال الیکشن میں اگر اصلاحات ہوتی ہیں, جیسے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے, تو کس قسم کے اصلاحات کو آپ قبول کریں گے؟ کیا آپ ان اصلاحات کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان اصلاحات سے پی ٹی آئی کو ہرانا مقصود ہے؟ دیکھیں اصلاحات جب کیے جاتے ہیں نا تو اس میں ساری پارٹیز کو انگیج کر کے کیے جاتے ہیں, چھپ کے بند کمرے میں, جس طرح سندھ ہاؤس میں کیا گیا کہ جس طرح بھی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس طرح کیا گیا تو وہ تو ظاہر پاسبل ہی نہیں, ایکسیپٹیبل ہوں گے بھی نہیں. ہاں خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں, اس کے بعد بیٹھے, ہم بیٹھ کے بات کرتے, اصلاحات ہوں گی. اچھا کیا خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہیں ان لوگوں کے ساتھ, چوروں کے ساتھ, کرپٹ لوگوں کے ساتھ, غداروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ خان صاحب کس طرح حکومت چلانے کے لیے نہیں, مگر ہاں اصلاحات کرنے کے لیے ضرور بیٹھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو کس طرح کی اصلاحات جو ہے وہ برداشت کر لیں گے یا ان کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ وہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, یہ نہیں کہ کسی پرٹیکولر پارٹی کے لیے. دیکھیں چینجز آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے جو ہے نا غلط ڈیسیشنز لیے, نیب نے پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈیسیشن نہیں لیے, یہ کیسز تو بہت پہلے کے ہی تھے. نون لیگ نے پی پی پہ کیے ہوئے تھے, پی پی نے نون لیگ پہ کیے ہوئے تھے, یہ ساری چیزیں پہلے کی ہیں. کبھی بھی ایون نیب پی ٹی آئی کے کہنے پہ جو ہے نا ڈیسیشن نہیں لیے گئے. یہ بھی ابھی بھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چیئرمین جو ہیں الیکشن کمیشن کے, وہ پی ٹی آئی کے دور کے لگے ہوئے ہیں, مگر وہ پی ٹی آئی کے تو فیور میں آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. مطلب انہوں نے اگر وہ بندہ لگایا ہوا تھا تو یا تو یہ کہا جائے کہ نہیں وہ تو پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں گے. پی ٹی آئی نے تو کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جو اس کی پارٹی کو سپورٹ کرے. انہوں نے تو وہ ہمیشہ اقدامات اٹھائے جو ایک عام عوام کو فائدہ پہنچے. اچھا زرداری صاحب نے ایک سوال بھی کیا خان صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جلدی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں خان صاحب, تو وہ آخر ایسا کیا کر لیں گے جو 4 سالوں میں وہ نہیں کر پائے, وہ ایسا کیا کر لیں گے 4 سالوں کے متبادل؟ ایگزیکٹلی جی. اچھا وہ کیا کریں گے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اگر انشاءاللہ تعالی آیا تو میں میجورٹی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, کسی بھی چور ڈاکو کو اپنے ساتھ اتحادی نہیں لے کے آؤں گا کہ وہ بلیک میل کرتا رہے. پورے 3.5 سال جو بلیک میل کیا گیا خان صاحب کو, جو ایم کیو ایم نے کیا, جو دوسروں نے کیا, جو اتحادی جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے کیا, یا وہ لوگ جو ہمیشہ خان صاحب پہ الزام لگایا جاتا تھا آٹا چینی یہ وہ آج انہی لوگوں کے ساتھ ہے. یہ سارے بلیک میل کرتے رہتے تھے خان صاحب کو کہ یہ کیا جائے, جس کی وجہ سے ڈیسیشنز پراپر نہیں ہو پا رہے تھے. خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو لے کے آؤں گا جو ملک کے لیے کام کرنا چاہیں, جو کوئی بھی ان کا باہر کوئی اسٹیک نہ ہو, یہ نہ ہو کہ پراپرٹی باہر ہو, بچے باہر پڑھے, وہ رہیں باہر, ان کی بیویاں بھی باہر ہو, سارے کام باہر ہو, اکاؤنٹس بھی باہر ہو, ہر چیز باہر ہو, باقی یہاں پہ آ کے کھاتا کھولے
پی ایم سی ایم بن کے اور کما کے پیسہ لے کے چلا ان کو خان صاحب کو مل جاتے ہیں 170 ووٹ، 172 ووٹ پہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے، 170 مل جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں مجھے 2 لوگ نہیں چاہیے کہیں سے بھی، میں دوبارہ الیکشن کراؤں گا، کیا کریں گے وہ؟ ہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آزاد امیدوار جیت کے آئیں گے تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں وہ کرپٹ ہے. دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اگر باپ کرپٹ ہونا تو بچے بھی وہی رول پلے کرتے ہیں. دیکھیں خان صاحب کی 3.5 سالوں میں ڈیفینیٹلی یا تو جے کے ٹی اور علیم خان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے تو وہ چور ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے تھے. یہ تو ٹرانسپیرنٹ چیز ہے نا، مینس کہ خان صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے جا کے مل گئے. اگر خان صاحب انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے، ان کے ناجائز جو ڈیمانڈز تھیں ان کو پورا کرتے تو ڈیفینیٹلی آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہ منحرف نہیں ہوتے. منحرف تو وہ ہو جائے گا جس کو اپرچونٹی ایک ایمانداری والے ماحول میں نہیں ملی اور کرپٹ ماحول میں جائے گا. کرپشن چاہیے جناب، ٹھیک ہے. اچھا جسے کرپشن چاہیے، جسے پیسہ چاہیے، جسے جو ہے نا فیسلٹیز چاہیے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے جو کہ مستقل پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے چلے فیکٹ ہے. اچھا اب ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ این 240 ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر، 3 کاغذات تو پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پر جمع کرائے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی مقابلہ کرے گی ایم کیو ایم کے ساتھ جبکہ یہاں پر اتحاد میں ہے، اور کل جو ہے وہ ایک آپ کے ساتھ ایک آپ کا وفد جو ہے وہ جا رہا ہے بہادر آباد، تو کیا وہاں پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کیا باتیں ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور ایم کیو ایم کا اگر میں ضمنی الیکشن میں بھی اگر بات کروں تو ایسا بھی ہوا ضمنی الیکشن میں نون لیگ کے کمپیٹیٹر ہمارا جو ہے کینڈیڈیٹ تھا لاہور کی سیٹ کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، اور الحمدللہ تقریباً 15 جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کے الیکشن ہوتے ہیں. 15 جو ہے وہ الیکشن کے اندر 14 جگہوں پر جو ہے وہ ہمارے جو اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ ضمنی الیکشنوں کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. ان کی تو 4 جگہ ضمانتیں بھی ضبط ہوتی ہیں، یہ ان کا کامیابی کا سہرا تھا 4 سال کا جو ملک کو انہوں نے تحفے میں جو کچھ ملک کو انہوں نے ٹرانسفر کیا. دوسرا یہ کہ جو بات کر رہی ہیں کہ بات یہ کہ عمران خان جو ہے وہ یہ وہ لوگ جو بلیک میلر ہیں ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. اگر عمران خان کو موقع ملتا تو 5 سال نہیں 10 سال بلیک میلروں کے ساتھ چلتا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ عدم اعتماد، ہم نے ایک دفعہ ٹرائی لی نہیں لگی، دوسری بار ٹرائی لی نہیں لگی، تیسری دفعہ اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب ہو گئے. کامیاب بھی اس لیے ہو گئے کہ جو ان کے اتحادی تھے جن کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے 10 نکات جن کو یہ کہتے تھے نفیس جماعت، ان کے ساتھ وعدہ جو کیا ان کی ٹوٹلی انہوں نے وائلیشن کی. پھر ان کو کہا کہ آپ صوبہ بنا کے دیں گے، خسرو بختیار بھائی کو، خسرو بختیار کو پھر صوبہ بنا کے نہیں دیا. پھر ایک جگہ پہ وہ اے ٹی ایم جس کو کہا کہ کھل کے چینی بیچنا، جتنی چینی بیچنی ہو جو ہے وہ کھل کے بیچنا، میں تمہیں ہر طرح کی فیسلٹ کروں گا، کھل کے بیچنا. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹروں کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو خرید کے لاتا رہا. پھر ادواد مافیا، پھر ساتھ میں چینی مافیا، گندم مافیا جو ان کے پاس. اچھا عمران خان اتنا نیک آدمی ہے، اگر چپ کر کے ٹائم گزر جاتا نا 5 سال پورے نکال دیتا. لیکن ہوا یہ کہ اور تو کچھ نظر نہیں آیا، اس کو نظر آیا کہ پہلی دفعہ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا لفافے کے اندر رکھ کر نا لوگ سازشیں کرتے ہیں. 7 تاریخ کو سازش ریسیو ہوتی ہے، 10 کو انتظار کرتا ہے، 15 کو ٹرائل لیتا ہے، 16 کو 20 کو 25 جب دیکھتا ہے نا اتحادی نکل رہے ہیں اٹھا کے پورا ڈرامہ امریکہ پہ ڈال دیتا ہے اور بھائی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے، یہ جو لوگ اس وقت ملک کے اوپر جو لوگ مسلط رہے 4 سال، ان 4 سالوں کے اندر ان لوگوں نے اس ملک کو کیا ڈیلیور کیا؟ کیا وہ وعدے جو ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کیے؟ یا پھر ان کو لے کر عوام ان کو مسلط کرے گی، اپنے گلے میں ڈالے گی گھنٹی؟ پیپلز پارٹی اب اورنج لائن بسز کی بات کر رہی ہے، 14 سال کے بعد وہ خوشخبری سنائی گئی ہے، مطلب کیوں اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ بالکل اس میں تھوڑی سی ہماری کوتاہی ہے، جو چیز کوتاہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ہم نے نا ان خاص طور پہ 4 سالوں میں نا وقار بھی 3 چیزیں ہم نے بڑے طریقے فیس کی ہیں. ٹڈی دل سندھ کے اندر آیا، ہاری کسان ڈوب گیا، مر گیا، بیڑا غرق ہو گیا. یہ واحد طریقے انصاف تھی کہ ایک ہم بات یہ کہ ان کو ریکویسٹ کرتے رہے جہاز دے دو اسپرے کے، ہم دے دیں گے. انہوں نے اتنی توفیق نہیں کی کہ وہ جو ہاری تھے کسان تھے ایک جہاز دیتے اسپرے والا، بہرحال وہ بھی ہم نے ان کو گاڑیاں ارینج کر کے دی. ٹڈی دل پہ اربوں روپے ان کو نقصان ہم نے پورا کیا. 90 سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا. اتنی توفیق نہیں ہوئی عمران خان صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ ڈی ایچ اے ڈوب رہا تھا، پہلے وہ کشتیاں چلاتا رہا، اتنی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں تھی کہ آ کے کراچی والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا. پورا سندھ جو ہے وہ میرپور خاص، آپ کا جو ہے عمر کوٹ، آپ کا بدین ڈوب گیا تھا. 90 سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا. اس میں ہم نے جتنا بات یہ کہ ترقیاتی بجٹ تھا، ترقیاتی اسکیمیں تھیں، ہماری جو دیگر جو ہمارے لوازمات تھے، جتنے وسائل تھے، ہم نے سارے اس پہ لگائے. سر اس سے نکلے نہیں تھے. کورونا وائرس ہم نے فیس کیا، ہم نے کورونا وائرس فیس کیا. انہوں نے تو اٹھا کے چھوڑ دیا جہاز میں، امپورٹ کر کے لائے ایران سے جہاز کھول کے لوگ بلاتے ہیں.
آتے جاؤ کورونا وائرس پھیلاتے جاؤ. اچھا بجٹ کی آپ نے بات کی, بجٹ کی اچھا میں ان کا سوال بھی لے لوں, اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں. میں چھوٹی سی چیز میں کہوں گی, یہ اتنے بیچارے لوگ معصوم ہیں, میں کہوں گی کچھ بھی نہ کریں. 40 ارب کی کرپشن جو ہے نا الدین نے جو لاڑکانہ میں کی, 40 ارب سے 1 ارب روپیہ بھی لاڑکانہ میں خرچ ہو جائے, 1 ارب شکل نظر آ جائے گی. اچھا چلیں میں سوال چھوڑ کے جاؤں گا, سوال چھوڑ کے جاؤں گا. نہیں بس مصر صاحب میں سوال چھوڑ کے جاؤں گا. نہیں بھائی اچھا نہیں بھائی یہ فرمائیے گا کہ جو بجٹ کے بارے میں آپ نے بات کی, اچھا نہیں بات سنیں مصر صاحبہ, میں نجیم صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ بجٹ جو ہے وہ آئندہ وہ کس طرح سے دیں گے, یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے جواب یہیں سے لوں گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اب بہت قریب ہے اور کس طرح سے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جو اتحادی جماعتیں وہ بنائیں گی, اور اگر خان صاحب کو ہی رہنے دیا جاتا اس بجٹ تک تو کیا خان صاحب بہتر بجٹ بنا کے دے سکتے تھے؟ کیا عوام کے اوپر کوئی پھر مہنگائی کی بمباری ہوتی, یا پھر اب جو موجودہ حکومت ہے وہ کس طرح سے بجٹ پیش کرے گی؟ نہیں بھائی فرمائیے گا. سر آپ مہربانی کر کے عمران خان سے تو ہمیں کمپیئر نہ کریں. وہ بجٹ جو دیے عمران خان نے پہلے سال میں 4 دفعہ دیا تھا. پہلی دفعہ اس پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلے سال میں 4 دفعہ بجٹ عمران خان صاحب نے دیا تھا. منی بجٹ, درمیانہ بجٹ, پھر پورا بجٹ. آخرکار وہ بجٹ کا بھی پتہ نہیں لگا, جو ملے میں نے بتایا انڈے مرغیاں کٹے دے گیا اس ملک کو. بجٹ ہوتا ہی ہے کہ بات یہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا سر, جہاں عوام غریب ہوتی ہے نا سر, وہاں حکومت کا کام ہوتا ہے سبسڈی دینا. سبسڈیاں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں, امریکہ جیسے ملک میں بھی سبسڈیاں دی جاتی ہیں. ہماری خواہش بھی یہ, ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ادوات پہ ہم سبسڈی دیں. ہماری خواہش بھی یہ, کوشش بھی یہ کہ روزمرہ ہاؤس ہولڈ کے جو آئٹم میں دالیں ہیں, گھی ہے, آپ کا جو ہے وہ چینی ہے, آپ کی جو ہے روزمرہ کے چاول ہیں, جو روزمرہ کی روٹین کے آئٹم ہے, ہم میکسیمم تعداد کے اندر سبسڈیاں لوگوں کو دیں. اور خاص طور پہ اس ملک کے اندر پہلی دفعہ بھی ایسا بھی ہوا, میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ سکھ آ رہے تھے نا, ان کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ کی سبسڈی, ان کی ویزا فیس کی سبسڈی ان کو دی گئی, ان کو اکوموڈیشن کی سبسڈی دی گئی. حج عمرے سے عمران خان نے سبسڈی ختم کی. واحد وزیر اعظم اس ملک میں مسلط ہوا تھا دینی معاملات میں, مدینے کے ریاست کا دعوے دار 10 لاکھ روپے میں حج ہو رہا ہے سبسڈی ختم کر کے سکھوں کو سبسڈی دے کے بیٹھا ہوا تھا. 7 سے 10 لاکھ روپے میں اب موجودہ دور میں حج ہو رہا ہے, تو کس طرح سے آپ اس کو کور کریں گے؟ سر اس کے لیے الحمدللہ ابھی کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے دعوت نامہ تھا, وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے اور وزیر خارجہ صاحب بھی گئے تھے, بلاول بھٹو صاحب بھی گئے تھے. اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ان کا خیر مقدم ہوا اور بڑی ساری ان کے ساتھ چیزیں ہماری طے پائی ہیں. اس کے بعد یو اے نے ہمیں دعوت دی, ہم یو اے بھی گئے. یو اے کے بعد اب اگلا دورہ جو ہے بلاول صاحب کا وہ ہے امریکہ کا. ایک بڑے دورے ہو رہے ہیں. کم قیمت میں یعنی حج اور عمرہ جو ہے اس کی سعادت حاصل کر سکیں گے لوگ انشاءاللہ جی. ایک تو کورونا کے بعد جو ہے وہ جو کورونا تھا اس سے نجات ملی ہے. پہلی دفعہ عید بھی بغیر کورونا ہم نے جو ہے وہ عمرہ بھی ہوا. لیکن دوبارہ ایک نیا ویریئنٹ آ چکا ہے اور اس سلسلے میں NCOC کے دوبارہ بنانے کے اور آغاز کرنے کی بات کر دی ہے شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں آپ یہ کورونا وائرس تو آپ کے ساتھ تھا, حیات کی زندگی کے ساتھ ہے, لیکن جو ہمیں جو آپ کے جو محکمہ ہے WHO جو ہمیں ہدایت دے گا, جو احتیاطی تدابیر پہ ہم نے عمل کرنا ہے, لوگوں کی جان و مال کو ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے سیکیور کریں, نہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مائک لے کے بیٹھے کہیں کھانسی ہو جائے, نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, بخار ہو جائے, سمجھو نہیں کرونا ہے تو سب ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچ جاؤ. اس سے یہ کہ کوئی پوچھے کہ کرونا ہوتا کیسے بھائی, بات یہ کہ اس نے تو ٹھیل دیا تھا پوری عوام, بچنا کیسے, لیکن اللہ نے بچا دیا اس قوم کو. ٹھیک ہے. اچھا مصر صاحب, خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ بہت بڑا سیاسی رسک تھا اور انہوں نے خود جان بوجھ کر اس میں چھلانگ لگا دی ہے. بہت مشکل ہے ان کے لیے اس تمام صورتحال میں فیصلے کرنا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل حالات میں جو ڈالا ہے وہ PTI نے ڈالا ہے. کیا PTI نے جو ہے وہ حکومت سے نکل کے ڈالا ہے یا حکومت سے دیکھیں پہلی بات تو PTI نے نہیں ڈالا, ان کو اپنی لالچ نے ڈالا ہے. یہ آئے کوئی دوسری پلاننگ تھی, ان کی سوچ ڈفرنٹ تھی کہ ہم یہ کریں گے یا اس طرح ہوگا, سسٹم اس طرح چلے گا. ابھی آ کے خود بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ سبسڈیز کی یہ بات کر رہے, سبسڈی جتنی جو ہے نا خان صاحب نے دی, اتنی سبسڈی کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں دی. آج جو حج عمرہ جو جس پیسوں پہ گیا ہے 7 سے 10 لاکھ روپے میں جا کے آپ حج کریں گے, وہ 4 لاکھ میں تھا. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ابھی پیٹرول کی جب ابھی جو دیکھ رہے ہیں نا کہ سبسڈی ہے کیسے پیٹرول پہ
سبسڈی دی جا رہی ہے. یہ تو وہی میں جان رہا ہوں. یہ تو 250 ختم کر دی تھی ملک کے یہ اندر. تو وہی سوال جان رہا ہوں میں. جی جواب وہی لے رہے ہیں. جی صرف سکھوں کو 250 سبسڈیاں دے رہے تھے. اصولاً تو پیٹرول ابھی جو بچتا رہا, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی سبسڈی جو پیٹرول پہ بھی دی گئی تھی, یہ تو ابھی پہلے کوشش کر رہے تھے کہ بڑھائیں 180 روپے تک جو ہے نا پیٹرول لے کے جائے, بلکہ یہ 220 روپے تک پیٹرول لے کے جانا چاہ رہے تھے, جو کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ابھی تو جوتے پڑیں گے, ہمیں گالیاں, پوری عوام تو نکل آئی ہے, اب باقی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے جوتے مارنا نہ ہمیں شروع کر دے. جوتے بھی پڑے ان کو, گالیاں پڑی ہیں, جوتے پڑے, یہ نہیں کہ یہ کرا رہے. سعودی میں کہنے لگے کہ جو نا پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہاں پہ, جب انکوائری ہوئی پتا چلا کہ نہیں یہ تو نون لیگ ہے, یا ایک دوسرے اچھا نون لیگ کے اپنے ہی لوگوں کے لیے کر رہے تھے. وہاں پہ کھڑے کر دیا اور وہاں پہ جو ہے نا الزام لگانے کے لیے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ سوشل میڈیا کا ان کا دیکھیں فائدہ کیا ہوا. یہ لندن والا گرفتار ہے جو چاچا کو بلا کے انہوں نے ٹکٹ دیا تھا, آگے ہلڑ بازی کرے سعودی عرب کے اندر. اچھا خاصا اماؤنٹ ملا ہے, چلائیں گے, آپ چلائیں گے, صحیح ہے, آپ لوگوں کو اچھا اماؤنٹ ملا, یہ چلائیں گے اور سارے کام یہ دھندے کریں گے. اچھا میں ایک اور چیز میں بتاؤں, دیکھیں حکومت تو ان سے نہیں چل پا رہے. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جلسے عوام نکلی ہے, بھائی ہم تو اتنے ذلیل خوار ہو گئے, چور بھی سارے مل گئے, دنیا کو پتا چل گیا کہ چور ایک سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی جو نواز شریف کے پاس شہباز شریف گیا ہے, وہ فون پہ تو یہ ڈسکشن کر ہی نہیں سکتا تھا کہ بھائی ہم ذلیل ہو گئے, اب کیا کریں. ٹھیک ہے سر, ٹائم بہت کم ہے, اس لیے میں آگے کی طرف بڑھوں گا. اچھا ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی صورتحال پر متحدہ قومی موومنٹ نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا. سر آپ کی اتحادی جماعت ہے, اہم اتحادی جماعت ہے, ان کو اب کس طرح سے مطمئن کریں؟ ان کے ساتھ ہماری جو بیٹھک ہے, اور بیٹھک کے اندر بہت ساری چیزیں, بہت سارے تحفظات ہمارے بھی ہیں اور ہوتے ہیں. گھر کے اندر بات یہ ہے کہ برتن چار ہوں تو وہ بھی آپس میں ٹک ٹک لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے, بڑا کولیشن ہے اس ملک کی تاریخ کے اندر, سب سے بڑا کولیشن بن کے ان نااہلوں کو, ان ملک کے اندر غداروں کو, ان لوگوں کو جو چور دروازے میں آر ڈی ایس سسٹم بند کر کے آر او کا رزلٹ رکوا کے ان ہوئے تھے اور اسی طریقے سے نکل رہے تھے. ان کو سپریم کورٹ پکڑ کے, سپریم کورٹ ان کو لے کے آئینی دروازے میں داخل کیا, ان کو کک مار کے جو ہے نا ہم نے نکالا باہر, اب وہاں سے نکال لیا, سعودی عرب میں چلے گئے. اب تو میں نے کہا ہم نے ملک تو بچا دیا, اب تو ایمان بھی بچانا ہے, اب ایمان کا دفاع کرنا ہے ان لوگوں سے. جو کام انہوں نے سعودی عرب میں کیے نا, جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں بھونا سٹارٹ کی ہیں, ابھی ایمان کا دفاع بھی کرنا رہ گیا. یہ بھی فرما دیے گا کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے کچھ انسٹرکشنز لینے کے لیے گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا مان جائے گی ساری باتوں کو؟ کیا جو ہے وہ تجربے کار وزیر اعظم ماضی کے اندر وہ رہا, اور تجربہ اس کے پاس, وسیع تجربہ اس کے پاس, اور وہ اکیلا نہیں گیا وزیر اعظم, 7 رکنی ان کے ساتھ کابینہ کے جو لوگ گئے, وزراء ان کے ساتھ گئے, اور آئیں گے تو تمام اپوزیشن جماعتوں کو وہ اعتماد میں لیں گے اور اعتماد میں لے کے بتائیں گے کہ کیا فارمولہ طے پایا ہے. ٹھیک ہے سر, آن لائن بھی ہو سکتا تھا نا, یہ اس کے لیے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آن لائن بھی تو کر سکتے تھے, آج کل جدید دور ہے سر. اب دیکھیں بات یہ ہے, اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے. یہ تو آپ کو جو ہے وہ نون لیگ کا کوئی ترجمان ہو یا ان کا اسپوک پرسن ہو, وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ مقصد کیا ہے ان کا جانے کا. لیکن بہرحال ہم تک جو آپ کے توسط سے یا پھر ہمارے ساتھ جو کولیشن میں دیگر وزیر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے کے اندر ہیں, ہمیں یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہدایات لینے کے لیے گئے. کہ بات یہ کہ یہ پیٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, اس ملک کے اندر دوائیں مہنگی ہیں, ڈاکو چوروں نے اس ملک کو 4 سال کے اندر نوچ کھایا ہے, اور 4 سال بعد پھر کہہ رہے ہیں ہمیں اور قائم ٹھیک ہے. اچھا مسر صاحب, اکثریت سے آئیں گے. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہدایت لینے گئے, ہدایت کیا ہدایت؟ کچھ بھی نہیں بنایا, کروڑ نوکریاں دینی تھی. ٹھیک ہے, میں جواب لے رہا ہوں. سر ہاتھ میں تصویر, منہ میں جھوٹ ہوتا ہے. بس 1 منٹ دے دیں, 1 منٹ سر, 1 منٹ دے دیں بس. جی نہیں بھائی 1 منٹ دے دیں بس. نواز شریف نے شہباز شریف کو بلوایا کہ بھائی آپ کے ساتھ جو زرداری نے کیا ہے نا, وہ بڑا جو نا آپ کو جو نا بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ, ذلیل خوار کر رہا ہے زرداری. یہ دیکھیں وہ ہدایت لینے گئے. نواز شریف سمجھ گیا تھا, نواز شریف کو پتا تھا کہ زرداری کی گیم ڈفرنٹ ہے, زرداری کی اپنی گیم ہے, ایم کیو ایم کی اپنی گیم ہے. یہ پیسے لے کے اوورسیز پاکستانیوں کا بتا دیں بس, اوورسیز پاکستانیوں کا سر, اوورسیز پاکستانیوں کا. ابھی نون لیگ والے اتنے ذلیل ہوئے کہ انسٹرکشنز لینے کے لیے گئے, اب کریں کیا
کیا پرمیشن لینے گیا ہے، میں آپ کو آن لائن بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ لینے گیا اوورسیز پاکستانیوں کو بتا دیں کیا ہوگا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حوالے سے بتا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، کیونکہ زرداری کو تو سمجھ میں آ گیا ہے، زرداری کو تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم بہت ذلیل ہو چکے ہیں. نہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حوالے جی، کیونکہ اسی لیے زرداری کہہ رہا ہے، زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہونا چاہیے. دیکھیں کیوں، کیونکہ ابھی انہوں نے ریئلائز کر لیا، انہوں نے ان کی ریئلائز، کیونکہ دیکھیں میں مانتی ہوں کہ زرداری کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے، ڈائریکشن کیا. ٹھیک ہے جی، مسرت صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، نعیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے جو گفتگو سنی ہے اس میں وہ یقیناً فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی کہ کون کس طرف ہے اور کیا کس طرف ڈائریکشن ملک کی لے کر جا رہا ہے، کون بہتری کی طرف لے کر جائے گا. وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.